اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تاریخ کی سب سے پر اسرار ملکہ بلقیس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ بلقیس کی سلطنت جنوبی عرب سے افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان سے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیر معتبر معلوم ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آدھی انسان اور آدھی جنیاں تھیں۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جو جنات پر قابو رکھتے تھے اور انہیں اپنے کاموں میں مستعمل کرتے تھے، حقیقتاً کسی جنیہ سے نکاح کر سکتے تھے؟ اسلامی روایات اس بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ مگر یہ قصہ کسی ملکہ سے نہیں بلکہ ایک ننھے پرندے ہدہد سے شروع ہوتا ہے۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جو لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا اور دور دراز سے اطلاع لاتا تھا۔ اسی چھوٹے سے پرندے نے ایک مستعد ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل عشق مصطفیٰ سبسکرائب کر لیجئے۔ یہاں آپ کو بالکل مزیدار اسلامی تاریخ اور دنیا بھر کے دلچسپ واقعات پر ہماری ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ سورۃ یوسف آیت 3۔ فوج جمع ہو چکی تھی اور اپنے سپہ سالار حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے انوکھی لشکر تھی۔ اس میں انسان، جن، پرندے اور جانور شامل تھے۔ ہوا بھی سلیمان علیہ السلام کو جہاں چاہیں لے جاتی۔ انسانی فوج میں پیادہ اور سوار تھے۔ جنوں کی فوج انسانی آنکھوں سے پوشیدہ تھی۔ یہ لشکر دشمنوں کے لیے خوفناک تھا کیونکہ وہ اس کے بہت سے ارکان کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کچھ پرندے اور جانور بھی اس فوج کا حصہ تھے۔ شیر جانوروں کے سردار تھے، پھر شیر اور دیگر جانور۔ پرندوں میں عقاب، شاہین اور ہدہد شامل تھے۔ ہدہد کی ذمہ داری جاسوسی کی تھی۔ وہ دور دور تک اڑتا اور دشمن کی خبریں لا کر فوج کو بتاتا۔ اسی دوران فوج میں محسوس ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ سب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ کمانڈر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہدہد غائب ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی ہدہد کی غیر موجودگی نوٹ کی۔ دراصل ہدہد اس وقت ملکہ سبا کے علاقے میں تھا۔ اس نے بہت لمبا سفر طے کیا تھا۔ ہدہد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی اہم خبر کے پیچھے ہے۔ اس نے شہر کے اوپر ایک بلند درخت پر لینڈ کیا۔ وہاں سے اس نے گلیاں، گھر، محل اور دروازے دیکھے۔ اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا کہ لوگ کسی تقریب کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس نے وہاں کے ایک دوسرے ہدہد سے پوچھا، اے خوبصورت ہدہد، بتا سکتے ہو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے ہدہد نے جواب دیا، لوگ ملکہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایک تقریب ہے جس میں سب سورج کو سجدہ کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے جاسوس پرندے کو اب یقین ہو گیا کہ اس کا شک درست تھا۔ اس نے پہلے گارڈز دیکھے، پھر کمانڈر اور سپاہی، اور آخرکار ملکہ کو اپنے تخت پر دیکھا۔ وہ تخت سے اتریں اور لوگوں کی قیادت کی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور سورج کو سجدہ کیا۔ سب لوگوں نے ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ ہدہد نے سب دیکھا اور سوچا کہ سلیمان علیہ السلام اس خبر پر کیا رد عمل دیں گے۔ وہ فوراً واپس مڑا۔ کئی دنوں کی تھکا دینے والی اڑان کے بعد وہ اس جگہ پہنچا جہاں فوج جمع تھی۔ سارے پرندے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک چھوٹے پرندے نے غصے میں چلا کر کہا، تو کہاں تھا؟ ہمارے سردار سلیمان علیہ السلام نے تیرا نام لیا۔ امید ہے تیرے پاس غائب ہونے کی اچھی وجہ ہے۔ ہدہد اور پریشان ہو گیا اور فیصلہ کیا کہ اسے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہیے۔ وہ کانپتا ہوا سلیمان کے خیمے میں اڑا جب نبی کھانا کھا رہے تھے۔ ہدہد کھڑکی سے اندر گیا اور میز کے کنارے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ سلیمان کے ہاتھوں سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا سر خوف سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا اور ادب سے سر اٹھایا، لیکن اس کی نظریں صرف سلیمان کے ہاتھوں اور سینے تک پہنچیں۔ وہ اتنا شرمندہ تھا کہ چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ بولتے وقت اس نے صرف نبی کے ہاتھوں پر توجہ دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے بولنا چاہیے۔ اس نے اپنے سردار سے بہت کچھ سیکھا تھا اور جانتا تھا کہ سلیمان کا دل جیتنے کا بہترین طریقہ سچ سیدھا سادہ بولنا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے آقا،
میں آپ کو ایک دور کے علاقے کی ایک اہم قوم کی خبر لا رہا ہوں۔ میں نے ایسی خبر دیکھی جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں نے سبا کی ایک عورت کو اپنی قوم پر حکومت کرتے دیکھا۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھتی ہے اور اسے ہر وہ چیز حاصل ہے جو کوئی چاہے، لیکن میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی جگہ سورج کو سجدہ کرتے دیکھا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا۔ یہ الفاظ بہت اثر انگیز تھے۔ ہدہد بتا رہا تھا کہ دیر ہونے کی اصل وجہ اس کا اہم مشن تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا، ہم چیک کریں گے کہ تو جو کہہ رہا ہے سچ ہے یا نہیں۔ میں ایک خط لکھوں گا، تو اسے لے جائے گا اور دیکھے گا کہ وہ کیسے جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے مہر بند خط لیا اور تیزی سے ملکہ کے دربار کی طرف اڑ چلا۔ وہاں پہنچ کر اس نے محل کے باغ میں ایک درخت پر بیٹھ کر ملکہ کا کمرہ ڈھونڈا۔ اس نے ایک بڑا کمرہ دیکھا جس میں بڑی بالکنی کی۔ سمجھ گیا کہ یہی ملکہ کا کمرہ ہے۔ خط منہ میں دبا کر وہ کھلی کھڑکی سے اندر گیا اور چھت کی سجاوٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ملکہ بستر پر سو رہی ہیں۔ ان کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کر ہدہد کو ترس آیا۔ اتنی خوبصورتی، دولت اور طاقت کے باوجود سورج کی پوجا کیوں؟ اس نے سوچا کہ شیطان نے انہیں کیسے گمراہ کیا۔ پھر سوچا کہ اگر سلیمان کی فوج سبا کی قوم سے لڑے گی تو نتیجہ واضح ہے۔ ملکہ طاقتور ہے لیکن نبی کی فوج کو ہرا نہیں سکتی۔ اس کے سپاہی آسانی سے ہار جائیں گے۔ ہدہد نے سوچا کہ خط اب گراؤں یا ملکہ کے پوری طرح جاگنے کا انتظار کروں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک خط اس کے منہ سے پھسل کر ملکہ کے بستر پر گر گیا۔ ملکہ نے آنکھیں کھولیں اور سامنے بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ انہوں نے خط اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نہیں دکھا۔ ڈرتے ہوئے انہوں نے خط کھولا اور آہستہ سے پڑھا، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے سامنے تکبر نہ کرو، میرے پاس آؤ اور سر جھکاؤ۔ ملکہ غصے میں آ گئیں اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگیں کہ خط کون لایا۔ انہوں نے گارڈز کو بلایا اور پوچھا کہ میرے کمرے میں آنے کی ہمت کس نے کی؟ گارڈز حیران تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آیا، ہم تلوانے اور کھلی آنکھوں سے پہرا دے رہے تھے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ کوئی ملکہ کے کمرے کے پاس نہیں آیا۔ اسی دوران ہدہد پرندہ سب سن رہا تھا، ایک چھوٹے سے سراغ میں چھپا ہوا۔ ملکہ بلقیس چیخیں، تو یہ خط کہاں سے آیا؟ انہوں نے خط ہاتھ میں پکڑ کر دکھایا۔ گارڈز اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگے لیکن کسی نے خط لانے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران تھے اور کچھ کہہ نہیں سکے۔ ملکہ بلقیس نے فوراً اپنے مشیروں کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی۔ میٹنگ میں ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے مشیروں، مجھے ایک بہت اہم خط ملا ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وہ اپنا خط اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میرے پاس بغیر کسی تکبر کے آؤ۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مشیر نے کہا کہ یعنی سلیمان چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سر جھکائیں، یہ جنگ کی دعوت لگتی ہے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، ہم طاقتور ہیں، اپنی طاقت دکھائیں اور لڑیں۔ زیادہ تر مشیروں نے جنگ کے حق میں رائے دی، لیکن ایک دانا مشیر نے اچانک پوچھا، وہ رسول کہاں ہے؟ جس نے خط لایا وہی ہمیں سلیمان کی اصل نیت بتا سکتا ہے۔ ملکہ بلقیس نے جواب دیا کہ انہیں نہیں پتا۔ کہا کہ جب وہ جاگیں تو خط بستر پر ملا۔ ایک مشیر نے کہا کہ یہ تھوڑا خوفناک ہے، میرا مشورہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اگر سلیمان بغیر رسول کے اتنی عجیب اور طاقتور طریقے سے خط بھیج سکتے ہیں تو جنگ میں ان کی طاقت کا اندازہ کون لگائے گا؟ اس لیے انتظار کریں۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا کہ جب بادشاہ حملہ کرتے ہیں تو سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ ہم تحفے بھیجیں اور پھر دیکھیں کہ جواب کیا آتا ہے۔ کسی نے مخالفت نہیں کی اور مشورہ منظور ہو گیا۔ ہدہد پرندے نے پوری بات چیت سنی اور میٹنگ ختم ہوتے ہی اڑ گیا۔ ملکہ کے ملک میں اعلان ہوا کہ سونے اور جواہرات سے تحفہ تیار کیا جائے، چاہے جتنا خرچ ہو بہت شاندار ہونا چاہیے۔ انہیں بتایا گیا کہ سلیمان طاقتور اور خوفناک انسان ہے، صرف بہت قیمتی تحفہ ہی انہیں خوش کر سکتا ہے۔ ہمارا مستقبل ان کی رحمت پر منحصر ہے۔ ملک کے کاریگر دن رات کام کرنے لگے، بہت سی قیمتی چیزوں کا استعمال کیا۔ آخرکار تحفہ تیار ہوا۔ یہ سونے کی پلیٹ تھی جس کے کناروں پر سونے اور جواہرات سے بنے 2 بھیڑیے تھے۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خوبصورت اور مہنگا تحفہ دیکھا تو خوش ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے رسولوں کو تیار ہونے اور سلیمان تک پہنچانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے کمانڈر کو بھی بھیجا تاکہ سلیمان کی فوجی طاقت کی مزید معلومات حاصل کریں۔ انہوں نے رسولوں کو حکم دیا کہ سلیمان واقعی ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ان کی فوج کتنی مضبوط ہے، یہ معلوم کریں۔ سلیمان کو ملکہ کی میٹنگ کی خبر
ہدہد کے ذریعے پہلے ہی مل چکی تھی۔ ہدہد نے رسولوں کا قافلہ ملکہ کی سرحد پر اڑتے دیکھا اور تیزی سے سلیمان علیہ السلام کو بتانے گیا۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ملکہ تحائف بھیج رہی ہے اور اس کا اصل مقصد ان کی نیت اور فوجی طاقت جاننا ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی فوج تیار رہے اور ملکہ کے رسولوں کے لیے لائن میں کھڑی ہو۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھی رسولوں سے ملنے بھیجا۔ حضرت سلیمان کا صرف ایک مقصد تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے سے پہلے ہتھیار ڈال دیں۔ ملکہ بلقیس کے رسول اچانک ایک عظیم الشان فوج کے سامنے پہنچے۔ انہوں نے سپاہیوں کو گننا شروع کیا اور دیکھا کہ اس میں کس قسم کی مخلوق شامل ہے۔ ان کی حیرت کی انتہا ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ سلیمان کی فوج میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ شیر، بندر، ہاتھی، پرندے اور دیگر جانور بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ فوج ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور منہ کھلے کے کھلے۔ یہ فوج ایسی تھی جیسی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، شاندار اور خوفناک۔ واضح تھا کہ وہ ایسی طاقت سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہتھیار خود بخود چل رہے ہیں تو ان کا خوف مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے جو افسر ہمیں دکھا رہا ہے؟ اس نے سکون سے جواب دیا کہ یہ تو سلیمان کے جن سپاہیوں کا چھوٹا سا گروپ ہے جو صبح کی تربیت کر رہا ہے۔ رسول اور حیران ہو گئے اور سلیمان سے ملنے کی خواہش مزید بڑھ گئی، لیکن حضرت سلیمان نے ان سے براہ راست ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے ایک کمانڈر کو بات کرنے بھیجا۔ افسر نے انہیں سلیمان کے محل میں دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ جب رسول ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو انہیں اپنا لایا تحفہ بہت چھوٹا اور معمولی لگا، پھر بھی انہوں نے ہچکچاتے اور شرمندگی سے تحائف پیش کیے۔ افسر تحائف لے کر سلیمان کے کمرے میں گیا، لیکن کچھ منٹ بعد تحائف واپس لے کر لوٹا۔ اس نے انہیں میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان نے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سلیمان کا پیغام سنایا، کیا تم مجھے دولت سے خوش کر سکتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے پاس سے کہیں بیٹر ہے۔ اپنے تحائف واپس لے جاؤ۔ اگر میں اپنی فوج لے کر آیا تو ایسی طاقت دکھاؤں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہیں ذلیل کروں گا اور تمہیں تمہارے شہروں سے نکال دوں گا۔ رسول خوفزدہ ہو گئے۔ ایک نے افسر سے پوچھا کہ سلیمان کیا چاہتے ہیں، صاف صاف بتائیں تاکہ ہم ملکہ کو بتا سکیں۔ افسر نے جواب دیا کہ سلیمان صرف ایک چیز چاہتے ہیں، تمہاری ملکہ اور تمہاری قوم ان کے سامنے سر جھکائے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ پیغام امن کا تھا، لیکن صاف وارننگ بھی۔ رسول سلیمان کے الفاظ ملکہ بلقیس تک پہنچانے واپس لوٹے۔ جب رسول پہنچے تو ملکہ سو رہی تھی، لیکن انہوں نے نوکروں کو کہا تھا کہ اگر رسول آئیں تو فوراً جگائیں۔ نوکروں نے انہیں جگا دیا۔ جیسے ہی ملکہ بلقیس نے آنکھیں کھولیں، رسولوں سے پوچھا، بتاؤ تحفہ دینے پر سلیمان نے کیا کہا؟ رسولوں نے بتایا کہ وہ سلیمان سے مل نہیں سکے۔ ان کے ایک کمانڈر نے تحفہ لیا اور سلیمان تک پہنچایا، لیکن افسوس سلیمان نے تحفہ لوٹا دیا۔ انہوں نے سلیمان کا پورا پیغام بھی سنایا۔ یہ سن کر ملکہ نے سر جھکایا اور سوچ میں پڑ گئیں کہ سلیمان نے نہ تو ان کا تحفہ قبول کیا اور نہ ہی ان کے رسولوں کو اپنے لوگوں سے حفاظت دی۔ انہوں نے سوالات پوچھے اور جو کچھ دیکھا وہ سب بتایا۔ ملکہ سمجھ گئیں کہ سلیمان صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے سر جھکائیں۔ رسولوں نے سلیمان کی فوج کی طاقت کا بھی ذکر کیا۔ جب ملکہ نے سنا کہ اس کی فوج میں جانور اور جن شامل ہیں تو انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ اگر وہ لڑائی کا فیصلہ کریں گی تو سب کچھ گنوا سکتی ہیں۔ اب صرف ایک راستہ بچا تھا کہ سلیمان کو کسی اور طریقے سے راضی کریں۔ انہوں نے مسترد تحفے کو دیکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئیں کہ اب کیا کریں۔ پھر انہوں نے اپنی شاہی کونسل اور جنگی مشیروں کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا دو عظیم سلطنتیں جنگ کریں گی؟ آنے والی میٹنگ بہت اہم ہونے والی تھی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شہر میں میٹنگ کر رہے تھے۔ ان کی کونسل میں وزراء، کمانڈر، جنگی ماہرین اور علماء شامل تھے۔ 2 شیر پہرا دے رہے تھے۔ ہدہد پرندہ بھی موجود تھا، رپورٹ دینے کو تیار۔ سلیمان نے میٹنگ شروع کی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اتنی دولت اور طاقت دی۔ وہ اندر سے بہت غصے میں تھے لیکن باہر سے غصہ نہیں دکھایا۔ انہوں نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور توحید کا جھنڈا بلند ہے، پھر بھی لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ ہماری ناکامی اور شرمندگی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی شان کے لیے حکومت نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کی بادشاہت کے لیے۔ اس لیے انہیں غصہ بھی تھا اور ذمہ داری بھی۔ پھر فوج کے کمانڈر نے تلوار ہاتھ میں لے کر کہا، بس حکم دیں، میں ملکہ سبا کا تخت اور اس کی قوم جو اللہ سے انکار کرتی ہے تباہ کر دوں گا۔
लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तशद्दुद पसंद नहीं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मलका मुझसे मिलने यहाँ आएंगी, लेकिन उनसे पहले कौन है जो उनका तख्त यहाँ ला सकता है? एक जिन ने कहा, मैं उसे आपके उठने से पहले ला सकता हूँ, आप जानते हैं मैं कितना ताकतवर हूँ। लेकिन फिर एक आलिम जिसे अल्लाह ने खास इल्म दिया था ने कहा, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस ऑफर को कबूल किया, मलका बल्कीस का तख्त अचानक उनके सामने जाहिर हो गया। ये टेलीपोर्टेशन जैसा था जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखा था। सब हैरान थे, तख्त बड़ा और शानदार था, सब उसे देखते रह गए। हुदहुद भी वहां था, समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। सबा शहर में शाही और जंगी कौंसिल जमा थी। मलिका बल्कीस ने मीटिंग की सदारत की। कमरे में मौजूद हर शख्स का चेहरा पीला और हैरान था। मलिका ने थकी हुई आवाज में कहा, आज हम बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। सुलेमान चाहते हैं कि हम उनके सामने सर झुकाएं, वो हमारी ताकत मिटाने की धमकी दे रहे हैं। मुझे आप सबकी मदद चाहिए कि कोई हल निकालें। मशीरों ने माने कि शायद सिर्फ मलिका ही सुलेमान के पास जाएं और उनसे भी बड़े तहाइफ दें तो अमन हो जाए, लेकिन ये भी कहा कि अगर वो उन तहाइफ को भी ठुकरा दें तो जंग ही वाहिद रास्ता है और ये जंग हमें तारीख से मिटा सकती है। सब मलिका बल्कीस को आखिरी उम्मीद मान रहे थे, इसलिए मलिका ने रिस्क लेने और सुलेमान के महल जाने का फैसला किया। तैयारियां शुरू हुईं और उनके लिए और खूबसूरत व महंगे तहाइफ तैयार किए गए। हजरत सुलेमान जानते थे कि मलिका को ताकत और तरक्की के बारे में गलत फहमियाँ हैं। वो अपने मुल्क की सनत और टेक्नोलॉजी पर नाज करती थीं, लेकिन सुलेमान उन्हें एक अहम सबक सिखाना चाहते थे। असली अजमत और सच्ची तरक्की सिर्फ तौहीद के झंडे तले हासिल होती है, यानी अल्लाह की वहदानियत पर यकीन के बगैर कोई निज़ाम आखिरकार बिखर जाता है। अगर दुनिया हार जाओ लेकिन अल्लाह पालो तो जीत गए, लेकिन अगर सारी दुनिया पालो और अल्लाह खो दो तो क्या फ़ायदा। हज़रत सुलेमान दाना नबी थे। उन्होंने ना सिर्फ तख्त मंगवाया बल्कि उसका डिज़ाइन बदलने का हुक्म दिया। जब सुलेमान ने तख्त पर सूरज का निशान देखा तो कहा, कितनी नादानी है कि कोई सूरज की पूजा करे, खा वो सोने का बना हो, इसके सामने झुकना बेईमानी है। उन्होंने तख्त के कुछ हिस्सों को बदलने का हुक्म दिया। नया डिज़ाइन उनके हुक्म के मुताबिक शुरू हुआ। इसी दौरान मलिका बल्कीस भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थीं। उन्होंने हुक्म दिया कि उनके लिए सफ़र का काफिला तैयार किया जाए। दूसरी तरफ सुलेमान ने अपने मुल्क के बेहतरीन मेमार को बुलाया और कहा, जानते हो मैंने क्यों बुलाया है? मैं पानी पर एक महल बनवाना चाहता हूँ जो तैरता हुआ महल लगे। इसका दाखला शफाफ हो ताकि नीचे सिर्फ पानी नजर आए। मेमार ने जवाब दिया, अगर यही चाहते हैं तो क्या मैं फर्श के लिए खालिस शीशा इस्तेमाल करूं ताकि नीचे का पानी साफ नजर आए? सुलेमान ने कहा, हाँ बिल्कुल यही चाहिए। बता सकते हो कितना वक्त लगेगा? मेमार ने कहा, अगर जिनों की मदद की इजाज़त दें तो 2 हफ्ते में बन जाएगा, अगर इंसानों से बनवाएं तो कहीं ज़्यादा वक्त लगेगा। सुलेमान ने मंजूरी दी। मैं जिनों को हुक्म दूंगा, लेकिन फर्श बिल्कुल वैसा हो, शफाफ शीशा जैसा तुमने कहा, ताकि नीचे का पानी मुकम्मल तौर पे नजर आए। मेमार ने फिर पूछा कि छत या दीवारों के लिए कोई हुक्म है? सुलेमान ने कहा, तुम्हारी राय क्या है? मेमार ने कहा, मेरा मशवरा है कि छत भी शीशे की हो ताकि सूरज की रोशनी पानी पर पड़े और खूबसूरत मंजर बने। दीवारें भी शीशे की हों। सुलेमान को यह ख्याल पसंद आया और उन्होंने फौरन काम शुरू करने का हुक्म दिया। महल की तामीर शुरू हुई और जल्द ही पानी के ऊपर शानदार इमारत खड़ी होने लगी। जैसे ही मलिका बल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के इलाके के करीब पहुंची, हुदहुद एक अफसर के साथ सरहद पर उनका इंतजार कर रहा था। रास्ते में मलिका बल्कीस ने अजीब चीजें देखी। उनके रसूलों की बताई कहानियां सच्ची थीं। ये इलाका अजायबात से भरा था। जितना महल के करीब पहुंचती गईं, इतनी हैरान होती गईं। उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का एक हिस्सा देखा। ये अब तक की सबसे ताकतवर, खौफनाक और अनोखी फौज थी। उनका खौफ मजीद बढ़ गया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। ये ताकत इंसानी नहीं लग रही थी, इसमें जरूर कोई इलाही ताकत थी। अब सब देखकर वो हैरान थी। अपने मुल्क की अजमत और तरक्की पर शक होने लगा। उनकी नजरें उनकी नाकामी की तरफ मुड़ने लगीं। उनका गुरूर और तकब्बुर टूटने लगा। उनका खौफ आहिस्ते आहिस्ते इताअत में बदलने लगा और बहुत जल्द वो उस शानदार महल में कदम रखने वाली थी जिसे सुलेमान ने बनवाया था। उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। मलिक सिर्फ दौलत और शान से नहीं बना था, इसमें नाकाबिले यकीन खूबसूरती और कारीगरी भी थी। हर कोने में सोने के सितून, कीमती पत्थरों से सजे दरवाजे और हुनरमंदों के बनाए सामान जो उनकी आंखों को चकाचौंध कर रहे थे।
लेकिन सबसे मुतासिर कुन महल के दाखिले का फर्श था, जो शीशे का बना था। नीचे साफ पानी बह रहा था, इतना चमकदार कि गहरा तालाब लग रहा था। जैसे ही मलका बल्कीस आहिस्ते आहिस्ते महल की तरफ बढ़ी, उन्हें लगा कि फर्श पानी है, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े उठा लिए ताकि गीले ना हों, और इसी लम्हे उनके पांव नजर आने लगे। अब हम सबसे पुरअसरार हिस्से पर आते हैं। कुछ पुरानी रिवायात के मुताबिक सुलेमान ने शीशे का फर्श सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक इम्तिहान के लिए बनवाया था, क्योंकि नबी के तौर पर जिन्नों पर कंट्रोल रखने वाले सुलेमान को कुछ खुफिया मालूमात मिली थी। कहीं कहीं सरगोशियां थीं कि बल्कीस कोई आम इंसान नहीं, बल्कि आधा इंसान और आधा जिन है। सुलेमान को जिन्नों की फितरत अच्छी तरह पता थी। वो जानते थे कि आम तौर पर जिन्नों के पांव पर बाल होते हैं, इसलिए उन्होंने चमकदार शीशे का फर्श बनवाया ताकि बल्कीस कपड़े उठाएं और उनके पांव दिखें जिन पर बाल हों, ताकि वो देख सकें और अपने शक दूर कर सकें। बल्कीस शायद आम इंसान ना हो, लेकिन लोग इन्हें आधा इंसान और आधा जिन क्यों मानते थे? ये ख्याल मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती माखिज में मिलता है। एक रिवायत के मुताबिक बल्कीस एक इंसान और जिन्न के इत्तेहाद से पैदा हुई थी। एक वर्जन के मुताबिक इनकी माँ इंसानी मलका थी और बाप एक इफरीत यानी ताकतवर जिन, इसलिए बल्कीस में इंसानी खूबसूरती के साथ साथ कुछ जिन जैसी जिस्मानी खुसूसियात भी थीं। कुरान में साफ तौर पर नहीं कहा गया कि बल्कीस इंसान थी या नहीं, और एथोपाई मथनों में उन्हें जिन की बेटी नहीं, बल्कि दाना और रूहानी इंसानी मलका बताया गया है। ये कहानियां उनकी अकल और पाकीज़गी पर ज्यादा जोर देती हैं, जिस्मानी खुसूसियात पर नहीं। इस्लामी माखिज़ क्या कहते हैं? ज्यादातर इस्लामी उलमा मानते हैं कि वो इंसान ही थी। आधा जिन होने की अफवाह दरअसल जिन्हों ने ही फैलाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो दें या उनसे शादी करें। जिन्नों को डर था कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा हुआ तो वो भी अपने बाप की तरह हुकूमत करेगा और उन्हें फिर गुलाम बनाकर रखेगा। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजबूरी से खिदमत कर रहे थे और उनकी मौत के बाद आज़ादी चाहते थे, लेकिन अगर उनका बेटा हुकूमत करता तो वो फिर फंस जाते। वैसे भी ज्यादातर जिन झूठे होते हैं, ना सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बल्कि हर ज़माने में। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने ये इंतज़ाम किया ताकि यकीन हो जाए। जब उन्होंने बल्कीस के पाँव देखे और वो आम इंसान जैसे थे तो उनका शक दूर हो गया। जब वो शीशे के फर्श पर चली, सुलेमान अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि वो इंसान है। फिर उन्होंने उन्हें तख्त दिखाया। मलका बल्कीस बहुत हैरान हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बल्कीस ने इसे गौर से देखा, समझ नहीं आया कि क्या कहें। बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन कुछ बदला हुआ। आखिरकार उन्होंने कहा, यह बहुत हद तक मिलता जुलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त के नीचे एक पैगाम रखा था, हम अल्लाह के सामने सर झुकाने वालों में से हैं। बल्कि जब उन्होंने और गौर से देखा तो समझ गईं कि ये वाकई उनका अपना तख्त है, जो किसी तरह यहाँ पहुँच गया था, वो भी सुबह होने से पहले, और बदला भी गया था। ये अल्लाह की तरफ से सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई ताकत का एक और सबूत था। मलका इस गहरी सोच में डूब गईं। जितना सोचती गईं, इतना महसूस किया कि उनकी कौम का ईमान सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और मंतिक के सामने कितना कमज़ोर और अहमकाना था। उस दिन उन्हें दोपहर के खाने की दावत दी गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके पहलू में बैठे और अपने ख्यालात बांटने लगे। उन्होंने अल्लाह की बात की, सारे जहानों का मालिक, बहुत मेहरबान, बहुत बुलंद, जिसने सूरज को इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया। उन्होंने कहा कि जैसे बाग में तितलियां और कवल अल्लाह की खिदमत करती हैं, वैसे ही सूरज भी उसी की खिदमत के लिए बनाया गया है। किसी मखलूक जैसे सूरज के सामने इंसान का झुकना इंसानी अकल की तौहीन है। मलका बिल्कीस अब समझ गईं कि जिस सूरज की वो पूजा करती थीं, वो शैतान का खूबसूरत जाल था। पहली बार उनके दिल में सूरज की चमक मध्यम पड़ी और एक रोशनी उभरी जो कभी नहीं डूबता। फिर उनके मशीर आए और कहा कि जल्द ही सूरज गुरूब होने वाला है, हमारी रोजाना की नमाज का वक्त है। लेकिन मलिका खड़ी हुई और बोली, तुम अहमक हो, क्या तुम भी मानते हो कि सूरज पूजा के लायक है? शैतान ने हमारी पूरी अकीदत को खूबसूरत बना दिया, यहाँ से चले जाओ। मशीर खौफसदा हो गए और तेजी से चले गए। पहली बार मलिका को दिल में कुछ गर्मी और खूबसूरती महसूस हुई, जैसे कौसे क़ज़ा के रंग उनके जज्बात में उतर आए हों। मलिका बिल्कीस को लगा कि अब वक्त है। इस्लाम कबूल करने के गहरे जज्बे के साथ उन्होंने माना कि वो अब तक खुद को धोखा दे रही थीं और वो मुसलमान हो गईं। जल्द ही सबा के लोग भी अपनी मलिका की तकलीद में मुसलमान हो गए। उन्होंने सूरज की पूजा छोड़ दी और सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया। और ये सब इस हुदहुद परिंदे की हिस और आवाज़ से शुरू हुआ था, जो उसने उस दिन महसूस की जब बाकी परिंदे आगे उड़ चुके थे। हमारी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में बयान की गई ये कहानी हमें इल्म की अहमियत, आलिम का एहतराम और ये सिखाती है कि असली इल्म अल्लाह का तोहफा है, जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई और आपको इल्म, ईमान
اور توحید کی اہمیت کا احساس کرا گئی تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ سے ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کو اور ایسی متاثر کن کہانیاں لا سکیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی ریئیکشن اور شیئر کسی اور کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہی امید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی واقعہ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عشق مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔